اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب مسعود ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لکھے ہوئے چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کی کتاب تھی نئی نئی باتیں، اس کے اندر چند جملے انہوں نے جو لکھے ان میں سے کچھ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہر دن نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہے، مگر کون دیکھے، ہمیں کیا آئے نظر، کیا دیکھیں۔ وہ رحمت للعالمین ہر آنے والی گھڑی جس کے لیے رفعتوں کا پیغام لا رہی ہے، مگر کون سنے، ہم کیا سنیں، ہماری سمجھ میں کیا آئے۔ اس کے کرم سے ہر سمت نئی نئی بہاریں نظر آ رہی ہیں، نئے نئے انسان، نئے نئے مکان، نئی نئی بستیاں، نئے نئے شہر، نئے نئے ملک، نئے نئے افق، نئے نئے آسمان، نئی نئی زمین، نئے نئے پرند، نئے نئے چرند، نئے نئے درخت، نئی نئی ٹہنیاں، نئی نئی پتیاں، کلیاں، پھول، پھل، افکار، نظریات، خیالات، جذبات، احساسات، نئی نئی آرزوئیں، نئی نئی تمنائیں، نئی نئی امنگیں۔ آسمان کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، باہر دیکھیے، جدھر دیکھیے نئی نئی بہاریں، نئے نئے مناظر، نئے نئے جلوے۔ پانی بہہ رہا ہے، سیلاب امڑ رہا ہے، طوفان اٹھ رہا ہے، روکیے نہیں رکتے، بکھر کر ہر چیز کو تہ و بالا کر دے۔ راستہ دیکھیے، راستہ، ہاں سیدھا راستہ، اللہ کے محبوبوں کا راستہ، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کو ہم سے پیار ہے۔ جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جو اس کے لیے زندگی وارتا ہے وہ اس کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ ہاں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس کے نیک بندے جس بات کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ اللہ اس کو اپنے پیاروں سے کتنا پیار ہے، جو پیارا اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر جتن کرتا ہے وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ سنیے سنیے وہ کیا فرما رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے پیچھے اس راہ پر اپنے اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم بھیجا، اور اسے انجیل عطا فرمائی، اور اس کے پیروں کے دل میں، اس کی پیروی کرنے والوں کے دل میں نرمی اور اپنی رحمت رکھی، اور راہب بننا۔ تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نباہا جیسا کہ اس کے نباہنے کا حق ہے، حق تھا۔ تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ لکھنے کے بعد مسعود ملت اس آیت مقدسہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مندرجہ ذیل 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے دین میں نئی بات نکالی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، جو بات اللہ کی رضا کے لیے دین میں نکالی جائے اس کو پابندی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3، ایسی نئی باتوں اور اچھی بدعتوں پر
پابندی سے عمل کیا جائے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسی اچھی بدعتوں میں جو من کی چاہت سے دین میں نکالی جائے تائید الہی بھی شامل حال رہتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر مسعود ملت 3 حدیثیں اس ضمن کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ پہلی حدیث لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں ہر سمت نماز ادا فرماتے، کبھی ایک طرف، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف، کبھی چوتھی طرف، حرم شریف کے اندر چاروں طرف نماز ادا فرماتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، تو جس پتھر پر کھڑے ہوئے اس کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لیا جائے، اس کو مصلی بنا لیا جائے۔ اس نئی تجویز کو تائید الہی حاصل ہوئی اور حکم دیا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا۔ اس کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی نماز پڑھتے تھے اور آج بھی امام کعبہ یہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھانا اس وقت سے سلسلہ آج تک جاری و ساری۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی، ایک نئی تجویز تھی دین کے اندر، جس کو تائید الہی حاصل ہوئی۔ نمبر 2، نماز پنجگانہ پر اگر غور کیا جائے کہ یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کی ابتدا کیسے ہوئی، چنانچہ اس سلسلے میں احادیث کے مطابق اول ان نمازوں کو اللہ کے مقدس رسولوں نے اپنی اپنی خوشی سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ادا کی۔ اللہ نے لازم نہیں کی تھی۔ ابتدا جو ان کی ہے وہ انبیاء اور رسول نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد یہ نمازیں فرض کر دی۔ چنانچہ نماز فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ نماز ظہر حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق علیہ السلام نے ادا کی۔ نماز عصر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ نماز مغرب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے، اور نماز عشاء حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ پھر یہ نمازیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بن کر فرض قرار پائی کہ آپ نے پہلے ان کو ادا فرمایا، پھر ساری کی ساری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی پر 5 نمازیں اکٹھی یہ فرض نہیں تھی۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کے ذریعے سے آپ کی امت پر یہ 5 اکٹھی نمازیں فرض فرما دی گئی۔ اسی طرح سے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے من کی چاہت سے نکالی جانے والی باتیں جتنے عظیم انسانوں سے نسبت رکھتی ہیں اتنی ہی عظیم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور تیسری حدیث جو لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ کاتب وحی حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا۔ پاس ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ جنگ یمامہ شدت اختیار کر چکی ہے، کہیں قاری حضرات شہید نہ ہو جائیں۔
یعنی جنگ یمامہ میں متعدد صحابہ اکرام بالخصوص قراء صحابہ، قاری صحابہ یہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقیت میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ قرآن کریم کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا حکم دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قراء شہید ہوتے رہے اور قرآن کریم کا ایک حصہ ہی اٹھا لیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تو مجھے ایسا کام کرنے کا کہتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر یہ کہا کہ خدا کی قسم، اگرچہ یہ کام یعنی قرآن کریم کو جمع کرنا، ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ کام اچھا ہے۔ بار بار اصرار کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے حضرت عمر ان کے سینے کو اس کام کے لیے کھولا تھا، ان کے اصرار کرنے پر اللہ نے میرے سینے کو بھی اسی طرح سے کھول دیا۔ تو پھر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کو کہا کہ قرآن کریم کو جمع کریں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ مجھے وہ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع نہیں فرمایا، لیکن یہ کام اچھا ہے۔ انہوں نے بھی اصرار کیا۔ تو تب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو بھی اللہ نے اسی طرح سے کھول دیا جس طرح سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سینے کو اللہ نے اس کام کے لیے کھولا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر آخر کار اس کے اندر انہوں نے کامیابی بھی حاصل کر لی کہ پورے قرآن کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ جو پہلے مختلف چیزوں پر بکھرا ہوا تھا، بعض کے سینے کے اندر تھا، کھجور کی چھال کے اوپر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، بعض لوگوں کو یاد بھی تھا، اب وہ سارا کا سارا اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جمع کرنا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم ضائع ہونے سے بچ گیا۔ اچھا، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور منع بھی نہ کیا ہو، اپنے دل کی خوشی سے رضائے الہی یا رفائے عام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نیک کام کرنے کی قرآن نے بھی اجازت دی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی کام کو قسم کھا کر بہتر قرار دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نئی چیز یہ بری نہیں ہے، ہر نئی چیز، کیونکہ بعض لوگوں نے بس، اور جس طرح پنجابی دے اندر کہتے ہیں کہ ایک ہی پہاڑا پڑھیا ہے، بس انہوں نے یہی پہاڑا پڑھیا کہ جڑی نویش ہے، جو بھی نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ حالانکہ یہ حدیث دوسری کئی احادیث سے اگر یہی مفہوم لیا جائے، جو اس کا ظاہری مفہوم ہے، اگر یہی لیا جائے تو کئی احادیث سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس بنا پر اس کا وہ مفہوم لینا چاہیے کہ ساری کی ساری احادیث پر عمل ہو سکے، کوئی حدیث کسی دوسری حدیث سے نہ ٹکرائے، یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اب دیگر جس طرح کہ یہ حدیث کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے، یہ تو بعض لوگوں کو یاد ہے، لیکن دوسری طرف جو مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا۔ ارشاد فرمایا جس نے اسلام کے اندر کسی اچھے طریقے کو رائج کیا، اچھے طریقے کو جاری کیا، تو اس کو اپنے طریقے کے جاری کرنے کا ثواب، اور جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کو جتنا اجر ملے گا اتنا اس اکیلے کو اجر ملے گا، اور ان کے ثواب کے اندر
ان کے اجر کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہے۔ تو اب اسلام تو قیامت تک ہے، جب قیامت تک اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی نئی بات، نئی چیز کہ جو شریعت کے موافق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، ایسی چیز کا اجرا ہو سکتا ہے، ایسی چیز کو جاری کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زبان پر حق بولتا ہے، جن کے رستے کو دے کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی زبان سے قسمیہ جملہ نکلا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا، ایک جگہ پر جمع نہیں فرمایا، لیکن یہ کام اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی کام ایسے ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائے، لیکن وہ کام اچھے ہیں۔ جو کام بھی آپ نے کیے وہ سارے کے سارے اچھے، اور جو کام نہیں کیے ان میں سے بعض اچھے ہیں، بعض اچھے نہیں۔ وہ اچھے ہیں جو شریعت کے موافق ہیں، جن کو شریعت کی تائید حاصل ہے، جس کی بنا پر شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، جس کی بنا پر شریعت کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ اور وہ کام برے ہیں کہ جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، جس سے شریعت کا کوئی حکم کل عدم ہو جاتا ہے، جس سے شریعت کا کوئی حکم ختم ہو جاتا ہے، ایسا نیا کام یقینی طور پر برا ہے، اور یہ وہ بدعت ہوگی جو گمراہی اور جو آگ میں ہے۔ ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی بھی ہیں اور ان پر اجر و ثواب بھی ہے۔ موٹی سی مثال اگر آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی کے اندر یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوگا، جتنا گناہ اس قتل کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی گناہ اس بندے کو ملے گا جس نے قتل کی ابتدا کی تھی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک قابیل تھا، ایک حابیل تھا۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور یہ پہلا قتل تھا جو انسانیت کے اندر، معرض وجود کے اندر آیا، یہ پہلا قتل تھا۔ اس سے پہلے کسی نے کسی بندے کو قتل نہیں کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، جتنا گناہ ہر بندے کو الگ الگ ملے گا، سب کا مجموعہ اکٹھا ہی قابیل کو بھی دیا جائے۔ یعنی جو جس کام کی ابتدا کرے، اگر اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اگر برے کام کا اجرا کرتا ہے، برے کام کو جاری کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے جتنا گناہ یہ کرتے رہیں گے بعد والے، اتنا گناہ اس اکیلے بندے کو ملتا رہے۔ اب اس پر میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، اس جملے کو بھی ذرا اپنے پلے سے باندھ سکتے ہیں تو باندھ لیجیے، آپ کو فائدہ دے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن یہاں پر جو بات آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ مثلا دل کر رہا ہے میں کوئی بات کروں، سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ذکر اذکار کر رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ بھی اگر چھڑ جاتا ہے، کوئی بات بھی اگر ہو جاتی ہے، ایسی بات ہو جاتی ہے جو مناسب نہیں، تو ایسی صورت میں اپنے اندر کوئی ضبط کا مادہ، ضبط کی قوت یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے بھی اگر کوئی قصور سرزد ہوتا ہے، مثال کے طور پر اب یوں سمجھ لیجیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے، کوئی بندہ آتا ہے جناب، وہ ادھر سے ایک پنکھا چلا دیتا ہے، پھر دوسرا پنکھا بھی چلا دیتا ہے۔ اب ہے تو یہ عجیب سی بات کہ اس نے دونوں پنکھے چلا دیے، جبکہ ضرورت ایک پنکھے کی ہے۔ وہ بھی اگر کوئی اور نہ چل رہا ہو، ضرورت ایک پنکھے کی ہے، اب اس نے دو اکٹھے دبا دیے بٹن، اب دو پنکھے چلا دیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا۔ اب ہماری دیکھنا ہے کہ ضبط کتنا مضبوط ہے۔ کیا ہم یہیں سے شور شروع کر دیں؟ وہ پہیا ایک ہی کیتے دونوں بٹن، دونوں پنکھے اکٹھے چلاتے ہیں، ایک ہی کیتے، یہ مسجد کا تقدس اس سے پامال ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، اس کے پاس جا کر پیار سے، محبت سے، اشارہ تن، کنایا تن، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاجت ایک ہی ہے تو ایک ہی رہنا، ایک بند کر دیں، اگر آپ کہیں تو میں بند کر دوں ایک، یعنی آپ کا صرف اتنا جملہ کہنا
کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک بند کر دوں، ایک کافی ہے، تو کیا وہ آپ سے لڑے گا کہ نہیں دونوں چلتے رہے گا؟ ایسا تو نہیں کہے گا، اتنا تو بیوقوف وہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جناب، لیکن آئندہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے ایک ہی چلانا چاہیے، دو نہیں چلانے چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر بھی تو ضبط ہونا چاہیے، ہم اس کو ڈانٹے نہیں، اور اگر بالفرض کسی نے چلا بھی دیے، ایسی صورت میں بسا اوقات اگنور بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ بندہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کہہ دیا تو اس نے مسجد سر پر اڑا لینی، تو پھر اپنی عزت اپنے ہاتھوں دی۔ ایسی صورت میں کوئی انتظار کر لیں کہ اگر وہ دائیں بائیں ہو تو ہم ایک پنکھا بعد میں بند کریں۔ اکثر و بیشتر جب نماز ہوتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے پیچھے سے بٹنوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ موسم بڑا بہار بنا ہوتا ہے مسجد کے اندر، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب باہر سے آتے ہیں، ان کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور یکدم پنکھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو بیچارے ماحول کے اندر پرسکون تھے، وہ پنکھوں کی آواز کے شور سے بھی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں، بٹنوں کی آواز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ٹھنڈک پیدا ہوئی ہوتی ہے پنکھوں کی ہوا کے تیز ہونے کی بنا پر وہ ٹھنڈک بھی نکل جاتی ہے، وہ ماحول جو ہے وہ عجیب و غریب بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ضبط کے لحاظ سے میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ضبط جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا مضبوط، اپنے قوا جو ہے ان کو ذرا مضبوط کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص مسجدوں کے اندر۔ اپنے گھروں کے اندر ہمارے بڑے مضبوط ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، گھروں کے اندر اگر بچے بھی کوئی بدتمیزی بھی کر دیں تو ہم صبر کر لیتے ہیں، ابا جی بھی چپ کر جاتے ہیں، دادا جی بھی چپ کر جاتے ہیں، لیکن مسجد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی چپ کر دے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں بولوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں بولوں، لیکن کون کس کو سمجھائے؟ تو مشترکہ طور پر ظاہر ہے کہ میں کسی کو ہیٹ نہیں کر رہا، میں تو ایک مشترکہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ ہی نمازی ہیں، آپ نے مسجد کے اچھے برے کا خیال کرنا ہے، مسجد کے بلا برا آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مسجد کا تقدس کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون رہے، تو اللہ کے گھر کے اندر اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے گھر کو پرسکون رکھنا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا اس کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں میں بھی سکون پیدا کر دے۔ لیکن اگر ہم نے اس کے برعکس کرنے کی کوشش کی کہ مسجد کے سکون کو تو خراب کر دیا، تو پھر یہ تصور نہ کرے کہ ہمارے گھر میں سکون رہ جائے گا، نہ جی اللہ دے گھر کے اندر بے سکونی پیدا کرو گے تو اپنے گھر کدی سکون لبنا نہیں۔ لیکن اگر ایسا کریں گے، آپ آزما کر دیکھیں، اپنی نیت ایسی تبدیل کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی مسجد کے تقدس کو خراب نہیں ہونے دینا، اس کو پامال نہیں ہونے دینا، کچھ بھی ہو جائے میں نے مسجد کے اندر کبھی شور نہیں کرنا۔ تو بس آپ انشاءاللہ سمجھیں کہ آہستہ آہستہ یہ ماحول ادھر کا بھی ٹھیک ہوگا، گھروں کا بھی ٹھیک ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔